یہ ہمیں کل کچھ خبر ملی ہے کہ ایک نام نہاد یونین والے جو کہ پشاور سے ایک وزیر زادہ ہے، اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا مانسہرہ کے ایک نئی کابینہ کا، جو کہ بالکل فیک نوٹیفیکیشن ہے۔ اس کو تو آج تک کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اس کا کام یہ ہے کلرکوں کے درمیان نفاق پیدا کرنا، اور ہمیشہ وہ کلرکوں کی ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے جو ایپکا کا آئین ہے اس کے مطابق ہمارا آل پاکستان بشمول آزاد کشمیر گلگت یہ ہمارا ایک ہی گروپ ہے جو کہ اس پہ چلتا ہے، لیکن یہ ایک آدمی ہے وزیر زادہ جس کو آج تک میں نے نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ اور کچھ۔ کل ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے ہمارے مانسہرہ میں بھی آ کر ایک ادھر بدمزگی پیدا کی ہے، اور ان لوگوں کا نوٹیفیکیشن کر کے گیا ہے جو لوگ ہم سے الیکشن میں ہارے ہیں۔ باقاعدہ ہمارے ساتھ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور وہ ہم سے ہارے ہیں، اور ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ تو ہم ان سے جیت نہیں سکتے ہیں، اور انہوں نے نام نہاد ایک یونین اپنے نام کی بنائی ہے، اور اس کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کرایا وزیر زادہ تو اپنے آپ کو مرکزی صدر بھی سمجھتا ہے، صوبائی صدر بھی سمجھتا ہے، الیکشن کمشنر بھی سمجھتا ہے، سب کچھ وہ آپ ہی خود ہی ہے۔ اور نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہمیشہ پریزیڈنٹ نہیں کرتا ہے، الیکشن ہو کے رہتا ہے، وہ الیکشن کمشنر کرتا ہے، جو کہ ضلع کی سطح پہ جو ہوتا ہے ڈپٹی الیکشن کمشنر کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے صوبائی الیکشن کمشنر نوٹیفیکیشن کرتا ہے۔ پریزیڈنٹ کا تو حق ہی نہیں ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کرے کسی کے کابینہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تمام میڈیا حضرات، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ آج کی جو ہماری پریس کانفرنس ہے ہمارے ایپکا کے الیکشن کے بارے میں ہے، یہ آج ہمیں مجبوراً یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ایپکا آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن ضلع مانسہرہ ہے، اس کا الیکشن 2021 کو ادھر مانسہرہ میں ہوا، جس کی باقاعدہ منظوری ہمارے الیکشن کمشنر ایپکا KPK نے دی تھی۔ اس کے حساب سے ہم نے ادھر الیکشن کرایا ہے، اور ہمارے جو ڈپٹی الیکشن کمشنر تھے DC صاحب مانسہرہ کے سپرڈنٹ سید جمیل حسین شاہ صاحب تھے، اور انہوں نے ہمارا پروسیس ادھر مکمل کیا تھا۔ اور ہمارا ایپکا کا آئین ہے 1991 کا، جس کے تحت ہمارا الیکشن ہوا تھا، اور ہمارا ٹرن اوور 3 سال کا ہے، اور ابھی بھی ہمارے 2 سال ہو گئے الیکشن کے، اور 1 سال ہمارا ابھی بھی پینڈنگ میں ہے، جو کہ 11/2024 کو ختم ہوگا۔ یہ ہمیں کل کچھ خبر ملی ہے کہ ایک نام نہاد یونین والے جو کہ پشاور سے ایک وزیر زادہ ہے، اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا مانسہرہ کے ایک نئی کابینہ کا، جو کہ بالکل فیک نوٹیفیکیشن ہے۔ اس کو تو آج تک کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اس کا کام یہ ہے کلرکوں کے درمیان نفاق پیدا کرنا، اور ہمیشہ وہ کلرکوں کی ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے جو ایپکا کا آئین ہے اس کے مطابق ہمارا آل پاکستان بشمول آزاد کشمیر گلگت یہ ہمارا ایک ہی گروپ ہے جو کہ اس پہ چلتا ہے، لیکن یہ ایک آدمی ہے وزیر زادہ جس کو آج تک میں نے نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ اور کچھ۔ کل ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے ہمارے مانسہرہ میں بھی آ کر ایک ادھر بدمزگی پیدا کی ہے، اور ان لوگوں کا نوٹیفیکیشن کر کے گیا ہے جو لوگ ہم سے الیکشن میں ہارے ہیں۔ باقاعدہ ہمارے ساتھ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، اور وہ ہم سے ہارے ہیں، اور ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ تو ہم ان سے جیت نہیں سکتے ہیں، اور انہوں نے نام نہاد ایک یونین اپنے نام کی بنائی ہے، اور اس کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کرایا وزیر زادہ تو اپنے آپ کو مرکزی صدر بھی سمجھتا ہے، صوبائی صدر بھی سمجھتا ہے، الیکشن کمشنر بھی سمجھتا ہے، سب کچھ وہ آپ ہی خود ہی ہے۔ اور نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہمیشہ پریزیڈنٹ نہیں کرتا ہے، الیکشن ہو کے رہتا ہے، وہ الیکشن کمشنر کرتا ہے، جو کہ ضلع کی سطح پہ جو ہوتا ہے ڈپٹی الیکشن کمشنر کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے صوبائی الیکشن کمشنر نوٹیفیکیشن کرتا ہے۔ پریزیڈنٹ کا تو حق ہی نہیں ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کرے کسی کے کابینہ کا۔ الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد نوٹیفیکیشن الیکشن کمشنر کرتا ہے۔ یہ وزیر زادہ جو اپنے آپ کو صدر بھی کہتا ہے، الیکشن کمشنر بھی کہتا ہے، اور مرکزی صدر بھی کہتا ہے، اس کا تو نام آج تک کسی نے سنا بھی نہیں ہے۔ یہ چند آدمی ہیں جو ہمارے مانسہرہ میں ہیں، جو ہمارے کلرک بھائیوں میں نفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک گروپ ہے، یہ چند آدمیوں کا گروپ ہے، جو کہ انہوں نے پہلے ادھر مانسہرہ میں ایک بڑے گند بنایا ہوا تھا، اور ان کا گند ختم کیا ہے۔ DOC میل نے مانسہرہ سے ان کو نکالا ہے، تو انہوں نے ادھر ایک ٹھیکیداری سسٹم بنایا ہوا تھا، لوگوں کو بلیک میلنگ کر رہے تھے، اور ان کی بلیک میلنگ ختم ہوئی ہے،
اور ان کو تکلیف ہو گئی ہے، اور ان کو اس وجہ سے تکلیف ہوئی ہے کہ ان کی بلیک میلنگ ختم ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس طرح ان کو بلیک میل کر کے ہم اپنی یونین بنا کے اور افسروں کے اوپر روپ ڈال کر اور اپنی بلیک میلنگ جاری رکھیں گے۔ تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنے خاص کر کے اپنے کلرک بھائیوں سے، کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، یہ غلط لوگ ہیں، یہ آپ کو بھی غلط گائیڈ کر رہے ہیں، اور یہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا بالکل فیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ چیلنج کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو چیلنج کرنے کی؟ ہم تو یہ فیک نوٹیفیکیشن کو چیلنج ہی نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، ان کی تو نہ اہمیت ہی نہیں کوئی ہے، نہ صوبے میں ہے، نہ ضلع میں ہے، نہ مرکز میں ہے۔ یہ تو اگر ہم ان لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں گے تو ہم تو اپنا جو کام ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ ہم تو کلرکوں کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، کلرکوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، یہ تو ہمیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو ابھی حالیہ جو کلرکوں کا اور ملازمین کا جو اضافہ ہوا ہے، یہ تو ہماری سٹرگل کے سے ہوا ہے۔ یہ 30%، 35% اور 7.5% جو پینشن میں اضافہ ہوا ہے، یہ ہماری سٹرگل ہے۔ یہ جون میں ہم نے اسلام آباد میں دھرنے دیے، احتجاج کیے، ہم نے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے۔ ان کے ساتھ کون جاتا ہے؟ انہوں نے کون سی سٹرگل کی ہے جو آج تک انہوں نے کسی کلرکوں کا کوئی کام کیا؟ یہ تو صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں، یہ سب فراڈیے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں ان سے آپ بھی ان کو میں چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ میں اتنی ضرورت ہے تو میرے مقابلے میں آ کر الیکشن لڑیں، الیکشن لڑ کے آپ بتائیں نا کہ ہم جیت کے آئے ہیں۔ یہ فیک نوٹیفیکیشن کرا کے کہتے ہیں کہ ہماری کابینہ آ گئی ہے، یہ تو سب فراڈ ہے۔ اور میں آج بھی ان سے چیلنج کرتا ہوں، جس مقام پہ بھی آئیں، میں خود ریٹائر ہوں، لیکن یہ اگر میں چیئرمین بناؤں، یہ ہمارے ایپکا کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تا یا چیئرمین ہے۔ اور انہوں نے ہمارے اوپر کیس بھی کیا تھا، جب ان کو ہم نے ہرایا تھا انہوں نے ہمارے اوپر سٹے لیا تھا، سٹے بھی ان کا خارج ہوا ہے، پھر ہم نے ان کو ہرایا ہے اس میں۔ اور انہوں نے میرے اوپر بھی آبجیکشن کیا تھا کہ یہ چیئرمین کس طرح ہو سکتا ہے؟ چیئرمین کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے عدالت میں پیش کیا، اور ہمارے پاس عدالت کا یہ آرڈر بھی موجود ہے ابھی تک کہ ان کے خلاف کیس گیا اور ہم وہ کیس جیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلم خان کس طرح چیئرمین ہو سکتا ہے؟ ریٹائر ہے، وہ بھی ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ یہ سریر خان کا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف کیس کیا، یہ کیس ہم سے ہار گیا، ہمارا صوبائی صدر ہے سریر خان ان کا کیس نہیں آ رہا ہے، ان سے جیتا ہے۔ ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے جیتنے کا، وہ کیس لائیں، ہمارے سامنے لائیں، ہمیں پیش کریں۔ انہوں نے آج تک وہ کوئی چیز پیش کی ہے؟ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا، یہ سب غلط ہے۔ میں آج بھی ان کو چیلنج کرتا ہوں، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ لائیں، ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوا ہم ان کو پھر مانیں گے۔ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ گھر میں بیٹھ کر نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں، چند لوگوں کے نام لے کر نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں کہ نئی کابینہ آ گئی ہے۔ ایسا کابینہ نہیں بنتی ہے۔ میں 28 سال پہلے ایپکا کا صدر رہا ہوں، پریزیڈنٹ۔ اگر ان میں ضرورت ہوتی تو اس وقت بھی میرے ساتھ مقابلہ کرتے، ان کے پاس ان کی ضرورت ہی نہیں تھی میرے مقابلے میں آنے کے لیے۔ یہ انہوں نے سمجھا یہ ریٹائر ہو گئے، سائیڈ لائن ہو گئے، تو یہ تب الیکشن میں آئے ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا حساب کتاب کروں گا؟ ان کو میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو بتایا ہے، اور میں نے جیت کا بتایا ہے ان کو، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے ان کو ہمیشہ کھوڑے لائن لگاتا رہوں گا۔ یہ چوروں کو لٹیروں کو میں آگے آنے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ یہ میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں، میں کسی بندے سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، نہ کسی سے ڈرتا ہوں۔ اور میرا ریکارڈ جو ہے، میری سروس کا ریکارڈ بھی اور میری یونین کا ریکارڈ بھی ہے، اور ان کو بھی پتا ہے میرے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ میرا جو صدر ہے یہ مبشر آفتاب، یہ پریزیڈنٹ ہے اور میں چیئرمین ہوں۔ یہ میری باقی کابینہ بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جس مقام پہ بھی کہتے ہیں میں ان کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اس کے بعد میرا پریزیڈنٹ مبشر آفتاب اپنی چند باتیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو میں اپنے تمام الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے تمام بھائیوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہاں پہ ٹائم دیا۔ اچھا، آج کی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد، چونکہ آج کل سوشل میڈیا اتنا عام ہے، تو 2-3 دن سے ایک فیک نوٹیفیکیشن آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کی طرف سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن کے اندر جو لوگ اپنا نام ڈال کر ایک یونین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ آلریڈی 2021 کے اندر ہم لوگوں سے باضابطہ طور پر الیکشن کر کے ہار چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تو وہ بات ہوئی الیکشن کھیلو، الیکشن ہار جاؤ تو میں نہ مانوں والی بات ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا ٹولہ وہ ہے جو اپنی خامیاں، جو اپنے کاموں کو چھپانے کے لیے اور آفیسرز کو اور ان لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے جاتے ہیں، پشاور سے جا کے ریڈی والے کسی سے بھی نوٹیفیکیشن کروا کے لے آتے ہیں۔
تو آئیں میدان میں آئیں, حوصلہ رکھیں اپنے اندر برداشت رکھیں. ٹائم پورا ہوگا, انشاءاللہ دوبارہ موقع دیں گے, آ کے الیکشن کریں. جس کا پرفارمنس اچھی ہوئی, دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میری کوئی وراثتی سیٹ ہے, جس کی پرفارمنس اچھی ہوئی کلرک بھائی اس کو ووٹ دیں گے. اور الحمدللہ ہم نے 2 سال کے اندر الحمدللہ 75 سے زیادہ کلرک بھائیوں کو ان کے ہوم سٹیشنز پہ ٹرانسفر کرائے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. جو آج 35% جو ہوئے, 2 دن ہم لوگ لگاتار ڈی چوک کے اندر دن رات بیٹھ کے ملازمین کے حقوق کی جنگ لڑتے رہے ہیں. آخری ٹائم تک بجٹ کے اندر یہ نہیں مختص کیا گیا تھا کہ ان کو کتنی پرسنٹیج دیں. یہ ایفرٹس کریں نا, آئیں ایفرٹس کریں, آپ اپنی پرفارمنس بھی تو بتائیں, پھر آپ اپنا نام شہیدوں میں لکھائیں نا. ٹھیک ہے, ڈی سی آفس کے اندر آپ لوگ دیکھیں, ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے ڈی سی آفس کے اندر الحمدللہ 2006 کے بعد ابھی کوٹا ملازمین کا بال ہوا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا سپریڈنٹ جو اس ٹائم موجودہ سپریڈنٹ آپ کے پاس مثال ہے, وہ اس ٹائم اے سی کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. 2006 سے ابھی تک ان کا کوٹا بند تھا, ہم لوگ پشاور بھاگتے رہے, ہم لوگ ان کے ہر پلیٹ فارم پہ بھاگتے رہے, ان لوگوں کے لیے ہم نے کوششیں کی ہیں. اسی طرح ہم نے ابھی کی ریسنٹلی بات بتاؤں تو 122 سے زیادہ ہمارے جو سینئر کلرک سے اسسٹنٹ پروموٹ ہو رہے ہیں. یہ کام کر کے دکھائیں, نہ کہ لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکائیں اور ان کو غلط گائیڈ کریں. آئیں, الیکشن کا ٹائم آئیں, موسٹ ویلکم, آئیں, صحیح ہو کے آئیں, کلرکوں کی خدمت کریں, نہ کہ اپنے مفاد کو آگے رکھیں. میں اسی بات کے ساتھ, چونکہ چیئرمین صاحب نے کافی لمبی بات کی ہے, اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد, ایپ کا پائندہ باد. یہ ایک تھوڑی سی بات رہ گئی ہے, یہ باقاعدہ یہ انہوں نے ہمارے خلاف یہ کورٹ میں کیس کیا تھا, یہ اس کی کاپی میں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ کیس ہم کورٹ سے جیتے ہیں. میں اپنی چیئرمینی کا کیس بھی جیتا ہوں, اور یہ جو انہوں نے ہمارے اسٹے لیا تھا وہ اسٹے بھی ان کا ویکیٹ ہو گئے, وہ خارج ہو گئے, اور یہ کیس ہمارے حق میں ہوا ہے. اگر یہ صحیح ہوتے, یا جو ان کا جو مدعا تھا, اگر یہ ان کا مدعا صحیح ہوتا تو کورٹ تو ان کے حق میں فیصلہ کرتی نا. کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے. اور جو سریر خان کے خلاف جو کہتے ہیں, سریر خان کے حق میں بھی فیصلہ ہوا ہے. یہ سریر خان کا کیس ہے, یہ دیکھیں اس کے اوپر باقاعدہ سریر خان کا نام لکھا ہوا ہے, اور سریر خان کے حق میں فیصلہ ہوا ہے, اسلم خان کے حق میں فیصلہ ہوا ہے. ان کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, یہ تو صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے, یا کوئی ریٹن میں کوئی چیز ہے, یا کورٹ کی کوئی چیز ہے, تو وہ پیش کریں نا, وہ بتائیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن کر کے یا پریس ریلیز لگا کے تو سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا میں لگا دیں گے, جی آج یہ فلاں ہو گیا, یہ فلاں ہو گیا. زبانی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس ایک ایک چیز موجود ہے, یہ ہمارے پاس فائل موجود ہے, ہمارا آئین موجود ہے, ہمارا نوٹیفیکیشن موجود ہے, ہمارا پورے الیکشن کا پروسیس جو ہوا ہے وہ موجود ہے. انتظامیہ کو بھی پتہ ہے, ہماری ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا الیکشن پھر الیکشن ہوا ہے. اور یہی جو آج پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ ہم سے الیکشن میں آ رہے ہیں. اگر یہ انہوں نے الیکشن نہ کنٹیسٹ کیا ہوتا تو ہم کہتے کہ چلو جی یہ علیحدہ گروپ ہے. جو ایک آدمی ہم سے ہار کر وہ اپنے آپ کو علیحدہ پھر گروپ بنا لے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک ہارا ہوا آدمی اٹھ کر وہ کہے کہ میں اب صدر ہو گیا ہوں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہ یہ کسی قانون میں ہے, نہ کسی آئین میں ہے, نہ کسی چیز میں ہے. یہ چیز اپنے آپ کو کرنے کے لیے, افسروں کو بلیک میل کرنے کے لیے, یا اپنے آپ کو پریزیڈنٹ شو کر کے, اپنی کابینہ شو کر کے کہیں گے یہ ہماری کابینہ ہے. ان کا کام ہی یہ بلیک میلنگ کا, اور یہ جو کام بھی کرتے ہیں جسے بلیک میلنگ کے لیے کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے راستے ہم نے بند کر دیے ہیں. ان کو تکلیف ہے, اب خود غلط نہیں ہے, ہم کسی کو غلط کام بھی نہیں کرنے دیتے. ان کو تکلیف اسی وجہ سے, اگر یہ ان کا کام یہ چلتا رہتا یہ کبھی نہ کرتے. ان کو اب تکلیف یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کی بلیک میلنگ بند ہو گئی ہے. یہ لوگوں سے پیسے لے کے کام کرتے ہیں, یہ لوگوں کو جھوٹ فراڈ کرتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ. آج مجھے میں اس سے پہلے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کے اس عمل سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. آپ کو اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمارے سامنے آئیں, ہمارے سامنے بات کریں, میرے اوپر بات کریں, میری سروس کے اوپر بات کریں, میری یونین کے اوپر 28 سال کی میں نے صدارت کی, میرے اوپر بات کریں. ایک چیز بھی میرے اوپر ثابت کریں, میں آج یہ ریزائن کر دوں گا. ان کو تو کوئی بات بھی نہیں مل رہی ہے. میں تو فیر آدمی ہوں, میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں, میں کسی بندے سے بھی نہیں ڈرتا ہوں. کیوں؟ میں غلط خود نہیں ہوں, اور میں غلط بات بھی نہیں مانتا, اور غلط کام بھی نہیں مانتا. اور اگر ان کی اتنی ضرورت ہے تو میرے سامنے آئیں, الیکشن لڑیں, جو کچھ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں سامنے آئیں. والسلام.